बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे न्यू व्यूअर्स, फर्स्ट ईयर में खुश आमदीद। आज मैं अपने तमाम प्यारे भाइयों को बहुत ही दिलरुबा और बहुत ही प्यारी वीडियो दे रहा हूँ, यानी पुरानी से पुरानी। अगर आप कब्ज़ में मुब्तला हैं, आप बहुत बड़ी मेडिसन ले बैठे हैं, बहुत सारी फकियाँ यूज़ कर चुके हैं और इतनी महंगी मेडिसन आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके बावजूद आपको अफाका नहीं हो रहा। डे बाय डे आप ये बीमारी इंक्रीज़ कर रही है और हद से बढ़ रही है। आप प्यारे दोस्त, अब आप जानते हैं कि ये कब्ज़ एक छोटी सी बीमारी नहीं बल्कि उम्मुल मरज़ इसको कहा जाता है और तमाम मर्ज़ों की इसको अम्मी कहा जाता है, इसको वालदा कहा जाता है, यानी सारी मर्ज़ों की ये माँ होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़, अगर इंसान की कब्ज़ ठीक हो जाए तो अल्लाह तबारक तआला के फजलो करम से ऐसे समझे कि उसकी सेहत बहाल हो जाती है। तो वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम स्वीट एंड डियर मेंबर से गुजारिश करता हूँ कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अगर मज़ीद अच्छी लगे तो उसको शेयर करें फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और गूगल प्लस पर। इसके अलावा ये एक मेरी वेबसाइट है, इसका भी आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आप 8 बॉल फुल गेम खेलने के मास्टर हैं, खेलना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं फ्री के रोज़ाना के तकरीबन 1500-1600 या 1700 कोइन देता हूँ, तो वो भी आप वहाँ से बिल्कुल मुफ्त में विज़िट करें और वहाँ से हासिल करें। तो नाज़रीन, आज हम आपको 100% नहीं बल्कि 1000% और 1000 बीमारियों की जड़ यानी कब्ज़ का आसान इलाज बताने जा रहे हैं। पहले हम आपको ये बताते चलें कि असल में कब्ज़ की वजूहात क्या हैं, किन चीज़ों से आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। इन चीज़ों से परहेज़ करके आप इस मूज़ी मरज़ से बच सकते हैं। तो नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं कि कब्ज़ की वजूहात कौन कौन सी हैं। हकीकत में मेरा दिल प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, बहुत कुड़ता है जब मेरे इधर दवाखाने पर, मेरे क्लिनिक पर मरीज़ आते हैं और कहते हैं हम ये भी नहीं छोड़ सकते, हम ये भी चीज़ नहीं छोड़ सकते। तो प्यारे भाइयों, फिर उसकी कब्ज़ कैसे ठीक होगी? खाने की बेकायदगी यानी बेवक्त खाना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली बाज़ारी खाना, बासी खाना यानी बेया खाना, फुदला रोकने की कोशिश यानी हाजत होने के बावजूद टॉयलेट ना जाना, यानी कोई काम कर रहे हैं तो उसमें काम में लगे रहना कि अभी कर लेता हूँ, अभी जाता हूँ टॉयलेट में तो फारग हो जाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आपको बहुत सारियाँ बीमारियों में ये सिर्फ़ और सिर्फ छोटा सा आपने काम करना, तो आप अगर काम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी अमराज में आप मुब्तला हो सकते हैं अगर आप टॉयलेट नहीं जाएंगे, अगर आपको हाजत है तो। जिस्मानी मुशक्क़त का फुक़दान, आराम की कमी, आंतों की कमज़ोरी, नींद का पूरा ना होना, जिस्म में पानी की कमी और मनशियात का हद से ज़्यादा इस्तेमाल भी हो सकता है। इसके अलावा ये मसालेदार वाली चीज़ें, फास्ट फूड, ऑयली फूड, पकौड़ा, समोसा, बिरयानियाँ, ज़्यादातर मुर्गे का गोश्त बहुत ज़्यादा, इसके अलावा और ज़्यादा चटपटी चीज़ें ये जो दुकान पर होते हैं, पापड़ पुपड़, ये भी हमारे दोस्त अहबाब आजकल के बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आप ठीक हैं तो खा लें, कोई बात नहीं है, ये खाने वाली ही चीज़ें हैं, लेकिन प्यारे दोस्त अहबाब, इनके बगैर भी हम गुजारा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप खुराक में एहतियात करें और अपना लाइफस्टाइल तब्दील थोड़ा सा भी कर लें तो भी इस मुसीबत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह चाहेगा तो आपकी जान छूट जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, जो दवा आपको बताने जा रही हूँ वो कब्ज़ के साथ साथ आपका निज़ाम हज़म का अमल भी बेहतर बनाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो फिर मुझे कमेंट्स के ज़रिए से अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि शाह साहब ने हमें कितना छोटा सा नुस्खा और बड़ी मर्ज़ के लिए बताया है। दीगर उज़लात मसाइल में भी मदद करते हुए आपकी छोटी और बड़ी आंत की बीमारियों को दूर करेगा। ये जो मैं आप अपने तमाम दोस्तों को ये जो
چھوٹا سا نسخہ بتانے جا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف قبض کے لیے نہیں بلکہ بڑی اور چھوٹی آنت کی اصلاح کے لیے بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پٹھے کمزور ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ان کی درد کو ٹھیک کرے گا، اگر کمزور ہے تو ان کی کمزوری کو دور کرے گا۔ تو پیارے دوست، اب آپ علاج کیا ہے، اب علاج کی طرف چلتے ہیں۔ مربع ہریڑ کیا لینا ہے؟ مربع ہریڑ سبز 1 ڈبہ لینا ہے۔ مربع ہریڑ سبز 1 ڈبہ، 1 گلاس ساتھ گرم دودھ لینا ہے۔ مربع ہریڑ لے لینا ہے، سبز جو ہوتا ہے 1 ڈبہ آپ نے لینا ہے، 1 گلاس گرم دودھ لینا ہے۔ مربع آپ کو کسی بھی اچھے پنسار سٹور سے، کسی بھی ہو سکتا ہے کریانہ والے سے، آپ کو مربع ہریڑ سبز جو ہے وہ 1 ڈبہ مل جائے، تو ساتھ آپ نے 1 گلاس دودھ کا لینا ہے۔ تو ایسے آپ نے کرنا ہے کہ اس مربع ہریڑ میں سے اس کا طریقہ استعمال یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رات کو سونے سے قبل مربع ہریڑ میں سے 2 عدد، صرف اور 2 عدد ہریڑ نکال کے ان پر سے سیرا یعنی جو شیرہ ہوتا ہے نا، جس کو اوپر مٹھاس ہوتی ہے، اوپر سے میٹھا صاف کر لیں۔ بہتر ہوگا کہ ان کو پانی سے دھو لیں، دھونے کے بعد ان کو اچھے طرح چبا کر آپ نے کھا لینا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے نیم گرم جو گرم دودھ ہوگا وہ آپ نے پیتے رہنا ہے۔ اس عمل کو تھوڑا تھوڑا جاری رکھنا ہے، جس طرح چائے پیتے ہیں نا، ساتھ ساتھ اس کو چباتے رہنا ہے، کھاتے رہنا ہے۔ مربع ہریڑ کی 2 صرف گٹھلیاں جو ہوتی ہیں، 2 اکڑے جو ہوتی ہیں، ان کو کھا لینا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو چباتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا مولا چاہے گا تو انشاءاللہ آپ کی صحت دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر یہ دوا آپ کا استعمال انشاءاللہ بہت بڑی بیماری سے آپ کو بچا لے گی۔ یہ صرف اور صرف مربع ہریڑ اور 1 گلاس دودھ تو ویسے بھی آپ انشاءاللہ پیتے ہی ہوں گے روزانہ، ڈیلی کا 1 یا 2 گلاس، لیکن ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ مربع ہریڑ لینا ہے، صرف 2 اس میں سے گانٹھے یا 2 گٹھلیاں آپ نے اوپر سے شیرہ وغیرہ صاف کر کے آپ نے کھانا ہے۔ تو پھر مجھے کمنٹس کے ذریعے سے بتائیے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ صرف چند دن آپ نے استعمال کرنا ہے، مزید لانگ ٹرم کے لیے اس کو استعمال کریں تو نو پرابلم، نو سائیڈ ایفیکٹس۔ یہ ایسی چیز ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے الحمدللہ۔ میں زیادہ تر چیزیں وہی آپ کو بتاتا ہوں جو کہ زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہو، تاکہ آپ پیارے بھائی یہ نہ ہو کہ ایک بیماری سے جان چھڑائیں لیکن دوسری بیماری کی طرف چلے جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایلوپیتھ کی انگریزی کی میڈیسن ایسے ہی کرتی ہے کہ ایک بیماری تو چلی جاتی ہے لیکن 2 یا 3 یا 10 15 اور بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو پیارے دوست، اب آپ اس لیے یہ بالکل پیور دیسی نسخہ ہے، آپ نے کسی بھی پنسار سٹور سے مربع ہریڑ سبز لے لینا ہے اور ساتھ اپنے گھر سے 1 گلاس دودھ کا لیں، ان کو استعمال کریں۔ اور ساتھ ایک اور آپ نے کام کرنا ہے کہ گرمیوں میں تو آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا ہوگا اس نسخے کو، لیکن سردیوں میں کوشش کریں، جب آپ سردیوں میں یوز کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ گرمیوں میں بھی اس کو یوز کریں گے۔ وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساتھ روٹی کے جس ٹائم آپ نے کھانا کھانا ہے، 1 ٹائم کھائیں، 2 ٹائم کھائیں، 3 ٹائم، 4 ٹائم، 5 ٹائم، جتنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے اتنے ٹائم، 2-3 ٹائم جتنا بھی کھائیں، اتنے ٹائم آپ نے 1 یا 2 گلاس جو بھی آپ پانی پیتے ہیں وہ نیم گرم پانی کر کے پینا ہے۔ یعنی جو پانی پینا ہے وہ نیم گرم پانی کر کے پئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سے قبض جو ہے وہ دور بھاگے گی۔ اس سے پہلے آلریڈی میں ایک گرم پانی پر تفصیل سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ وہ بھی واچ کر سکتے ہیں، وہ بھی میرے چینل اس فرسٹ ایڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر میں بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور اچھی اپلوڈ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اپنے دل سے کرتا ہوں۔ جو بھی چیز ہوتی ہے دل سے، پیور دیسی، اپنے مریضوں پر آزمائی ہوئی، یہ نہیں کہ میں خود کرتا نہیں یا مریضوں کو کرواتا نہیں تو آپ پیارے بھائیوں کو بتا دیتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ صرف اور صرف آپ تمام بھائیوں کو بتانی پڑتی ہے تاکہ آپ تمام دوست اب آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں آپ یاد رکھیں۔ پیارے دوست، اب آپ اس کے علاوہ آپ نے نیم گرم پانی پینا ہے، وہ آپ نے ریگولرٹی کے ساتھ پوری سردیاں یعنی پورا سیال آپ نے پینا ہے۔ جب آپ اس گرم پانی کو پئیں گے تو وہ ایک تو بہت زیادہ خون بنے گا، دوسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ آپ کو قبض کی شکایت نہیں رہے گی۔ تیسرے نمبر پر البرونی، جو کہ آپ کو پتہ ہے ابو علی سینا البرونی، یہ بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے، ان کا فرمان ہے کہ ٹھنڈا پانی
پہلے تو فوراً آپ کو بیمار کر دے گا، نہیں تو کچھ دنوں کے اندر اندر آپ کو ایک نئی بیماری کے اندر دھکیل دے گا۔ تو اس لیے آپ تمام دوست احباب ٹھنڈے پانی یک سے آپ بہت زیادہ پرہیز کریں، ساتھ ہی اس نیم گرم پانی کو استعمال کریں، اور ساتھ ہی اس کو آج ہی اس مربع ہریڑ کو کسی بھی اچھے پنسار سٹور سے لائیں تو انشاءاللہ آپ کی صحت کو 4 نہیں بلکہ 14 چاند رکھے گے۔ تو پیارے دوست احباب جب آپ کو یہ نسخہ فائدہ دے تو اپنے دوست اپنے بیٹے کو دعاؤں میں مت بھولے گا۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پہ چلنے سے پہلے پھر وہی گزارش کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سی یو اگین نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حامی و ناصر۔